موگرے کی بالیوں والی، تحریر جاوید صدیقی، آواز یوسف ابراہیم، پیشکش لندن اردو وائس۔ بکھری ہوئی مٹی کو اکٹھا کر کے قبر کی شکل دے دی گئی تھی۔ سوکھی مٹی پر پانی ڈال کر گیلا کر دیا گیا تھا اور دھوپ سے کملائے ہوئے اداس پھولوں کی ایک چادر قبر کے اوپر ڈال دی گئی تھی، جس میں لال، پیلی اور ہری پنی کے ربن ہوا کے جھونکوں سے ہل رہے تھے اور ایک عجیب، بے معنی اور بیہودہ سی آواز پیدا کر رہے تھے۔ وہ چند لوگ جو جنازے کے ساتھ آئے تھے جا چکے تھے اور سورج پیلا ہو کر گل مہر کے پیڑ کے پیچھے چلا گیا تھا۔ وہاں میرے علاوہ قبر کھودنے والا ایک مزدور تھا جو بکھری ہوئی مٹی کو ٹوٹی ہوئی قبروں میں ڈال کر صفائی کر رہا تھا۔ میں بہت دیر تک کملائے سفید پھولوں کے نیچے گیلی کالی مٹی کو دیکھتا رہا۔ پھر میں نے کہا، اچھا آپا تو خدا حافظ۔ یہ کہتے ہوئے شاید میری آواز بہت اونچی ہو گئی تھی، اس لیے کہ مٹی صاف کرنے والے مزدور نے اپنا پھاوڑا روکا اور سر ٹیڑھا کر کے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ حیرت کا، نہ ہمدردی کا، نہ دکھ کا۔ ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، ایسے ہنگامے تو یہاں روز ہوا کرتے ہیں۔ میں نے آخری دفعہ قبر کو دیکھا، ہاتھ ہلایا اور باہر جانے والی پتلی پگڈنڈی پر چل پڑا۔ پتہ نہیں کیسے وہ آنسو جو بہت دیر سے رکے ہوئے تھے اچانک بہنے لگے۔ ہر چیز ایک دم سے دھندلی ہو گئی اور اس دھند میں ظفر گورکھ پوری کی آواز سنائی دی، آپا بڑی اچھی انسان تھیں۔ میں نے سر ہلایا اور آنسو پونچھ ڈالے۔ ظفر نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، تمہاری رشتہ دار تھیں؟ نہیں، میں نے کہا۔ کب سے جانتے تھے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ کب سے جانتا تھا؟ مجھے تو ہمیشہ ایسا ہی لگا کہ میں انہیں ہمیشہ سے جانتا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ ہمیشہ کتنا لمبا ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں انقلاب میں کام کیا کرتا تھا۔ خالد انصاری امریکہ سے جرنلزم کی ایک بڑی سی ڈگری لے کر آئے تھے اور اردو صحافت میں انقلاب لانے کے لیے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا چکے تھے۔ انہوں نے چن چن کر ان تمام نوجوان صحافیوں کو انقلاب میں جمع کر لیا تھا جو ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ شام ہوتے ہوتے دفتر کی ساری میزیں دونوں طرف سے بھر جاتی۔ چونکہ میزیں کم تھیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ جگہ تھوڑی تھی، اس لیے دو دو آدمی آمنے سامنے بیٹھا کرتے تھے۔ صرف ایک میز ایسی تھی جس پر خالد جعفری کا قبضہ بلا شرکت غیرے رہا کرتا تھا، کیونکہ وہ ایڈیٹر تھے۔ کام وام تو خیر ہوتا ہی تھا، لیکن باتیں کرنے اور سننے میں بھی بہت مزہ آتا تھا۔ اس چھوٹے سے دفتر میں عزیز قیسی بھی تھے، ہاشم ترزی بھی، شاہد رزاق، شمیم زبیری، محمود راہی، سردار عرفان، شمس الحق شمس لکھنوی، شمیم پھلواروی اور میں۔ دھار دار جملے، خاردار تبصرے اور قہقہے ایک ایسا ماحول بناتے تھے جو میں نے انقلاب کے بعد کسی دفتر میں نہیں دیکھا۔ سونے پہ سہاگا کالم نگار عبداللہ ناصر، سلامت خیر آبادی مولانا اطہر مبارک پوری، شیر پہ شوشا والے کارٹونسٹ وہاب حیدر اور بسم اللہ ہوٹل کی چائے۔ 12 بجتے بجتے آخری کاپی پریس چلی جاتی اور ہم میں سے کئی نوجوان جن کے گھر بار نہیں تھے کھانا ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے۔ مجھے اور سردار عرفان کو وہ تمام خفیہ جگہیں معلوم تھیں جہاں سستا اور عمدہ کھانا ملا کرتا تھا۔ فارس روڈ پر بچوں کی باڑی کے باہر نان چاپ اور بھنا گوشت بہت اچھا ملتا ہے۔
کھاتے کھاتے کچھ ٹھمکے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہیں پاس میں مبارک سیخ والا بھی اپنا ٹھیلا لگاتا ہے۔ مستان تالاب کے کونے پہ نہاری اور سری پائے والا کبھی کبھی مل جاتا ہے، کیونکہ اس کا مال ذرا جلدی بک جاتا ہے۔ بھنڈی بازار کے چوراہے پر پاٹ کا منزل کے نیچے فٹ پاتھ پر دور تک چٹائیاں بچھی ہوتی ہیں اور نہایت مزیدار کھچڑا جس پر تلی ہوئی پیاز اور ہری مرچوں کی ڈریسنگ ہوتی ہے بہت سستا ملتا ہے۔ آپ چاہیں تو وہیں دکان کے تختے پر بیٹھ کر سر کی مالش بھی کرا سکتے ہیں، کیونکہ 2-3 مالش والے ایک کھچڑے والے کے ساتھ ہی فٹ پاتھ پر ڈیرا جما دیا کرتے ہیں۔ اگر گوشت خوری کا موڈ نہ ہو تو ذرا سا آگے بڑھ جائیے، پائے دھونی اور بھلیشور کے بیچ میں 4-5 ٹھیلے والے بہت اچھی اور سستی آلو کی ترکاری اور پوریاں بیچتے ہیں، اور منہ میٹھا کرنے کے لیے جے ہسپتال پر ربڑی اور کالی جلیبی۔ سبحان اللہ، ایسا ڈنر کسے نصیب ہوگا؟ مگر کھانا کھانے کے بعد کافی پینے کا مزہ ناگ پڑا جنکشن پر ہی آتا ہے۔ رولیکس ہوٹل کے پاس روزنامہ ہندوستان کے دفتر کے نیچے فٹ پاتھ پر ایک بھیا 2 سماوار لیے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ سماوار کے نیچے دہکتی ہوئی آگ اور سماوار کے اندر ابلتی ہوئی کافی اور چائے 7 پیسے کی، کافی 10 پیسے کی۔ پیچھے پان اور سگریٹ کی دکان بھی ہے۔ مشتاق پان والا مینا کماری پہ بہت سنجیدگی سے عاشق ہے۔ اس کی دکان میں جو آئینہ لگا ہے اس پر مینا کماری کی درجن بھر سے زیادہ تصویریں چپکی ہوئی ہیں۔ آپ دیکھنا بھی چاہیں تو اپنی صورت نہیں دیکھ سکتے، اس لیے مینا کماری کی آنکھوں میں جھانک کر ہی دل کو تسلی دینی پڑتی ہے۔ پان کی دکان پر اور رولیکس ہوٹل کی پتھر کی سیڑھیوں پر شب زندہ داروں کی ایک محفل جمی ہوتی تھی۔ ان محفلوں میں کوئی بزرگ تو کبھی کبھار ہی آیا کرتے تھے، ہاں لاؤنڈے لباڑے بہت سے ہوتے تھے۔ کچھ لوگ ادب اور صحافت کی گرتی ہوئی صحت کے بارے میں پریشان ہوتے، کچھ لڑکے کرکٹ اور کپریچ پر ہونے والے فٹ بال کے میچ کے ہارنے اور جیتنے پر جھگڑتے ہوتے، اور کبھی کبھار کوئی سیاسی گھمسان بھی چھڑ جاتا، کیونکہ 100 قدم آگے کمیونسٹ پارٹی کا آفس تھا۔ لال باوٹے والے جب بھی آتے محفل کو گرما کے رکھتے تھے۔ میں نے بہت سی راتیں رولیکس ہوٹل کے ٹھنڈے پتھر پر بیٹھے بیٹھے گزاری ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ میں نے جو کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا وہ باندرا ایسٹ کی MIG کالونی میں تھا، اور وہاں جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ 2 بجے تک بسیں اور لوکل ٹرینیں بند ہو جاتی تھیں۔ اس لیے کبھی کاتبوں کے بیٹھنے کی گدیاں ملا کے انقلاب کے دفتر میں سو جاتا، اور کبھی کامریڈ عبدالجبار کی طرف سے لال باوٹا آفس کی بینچ پر کمر سیدھی کرنے کی اجازت مل جاتی، اور کچھ نہ ہو تو رولیکس کی سیڑھیاں تو مہمان نوازی کے لیے موجود ہی تھیں۔ مقصد تو رات کو صبح کرنا ہوتا تھا۔ رات کی ایک اچھی عادت یہ ہے کہ کسی طرح بھی کٹے، مگر کٹ ضرور جاتی ہے، اور صبح خم ٹھونکتی ہوئی سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغان عشق؟ ایسی ہی ایک میلی کچیلی صبح تھی۔ میں رولیکس ہوٹل میں بیٹھا ہوا اپنی پہلی چائے ختم کر رہا تھا۔ پہلی اس لیے کہ جب 11 بجے سو کر اٹھو تو نیند کا نشہ ایک پیالی سے نہیں ٹوٹتا۔ اچانک سامنے کے فٹ پاتھ پہ کچھ ہلچل سی دکھائی دی۔ کچھ لڑکے جن کے ہاتھوں میں لال پرچم تھے لپکتے ہوئے گزر رہے تھے۔ ان کے پیچھے 10-15 آدمیوں کی ایک چھوٹی سی ٹولی اور بھی تھی، جن کے بیچ میں سلطانہ آپا سڑک پار کر رہی تھیں۔ لال بارڈر والی سفید ساڑی جس کا پلو تیز دھوپ سے بچنے کے لیے سر پہ لے لیا گیا تھا، گرمی کی شدت سے گورا رنگ سرخی مائل ہو گیا تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں چمک تھی، اور پتلے پتلے گہرے گلابی ہونٹوں پر ایک ایسی مسکراہٹ جو ان کے ہونٹوں سے نہیں چہرے سے پھوٹتی ہوئی لگتی تھی۔ سلطانہ آپا کمیونسٹ پارٹی کے ٹکٹ پہ ناگپاڑے سے اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی تھیں، اور اسی سلسلے میں علاقے کے گلی محلوں میں گھوم رہی تھیں۔ میرے ذہن کے البم میں سلطانہ آپا کی یہ پہلی تصویر ہے۔ بقیہ اگلے حصے میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آداب عرض ہے۔